ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایئر وائی کیو ٹی وی پر حقیقت ایمان، ہمارا پروگرام ایمان باللہ کے ثمرات اس پوری نشست پہ ہم نے پیش کرنے کی سعادت پائی ہے۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ ہم کراچی منتقل ہوں گے۔ عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی سرزمین محمد رئیس احمد پھر سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ شاہ جی اختتامی گھڑیاں ہیں تو آج کی نشست کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا پیغام نشر کیجیے گا آج کی نشست کے عنوان کے سرنامہ کے طور پر؟ ایمان سے بڑی نعمت احکم الحاکمین کی کرم نوازیوں میں سے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ جب یہ حاصل ہو جائے تو اس پہ مشق لازمی کرنی چاہیے، اور مشق کرنے کا طریقہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ احکم الحاکمین کے ذکر کی لذت حاصل کرنی ہے، اور لذت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہمارے دل اس کی وجہ سے نرم ہو جائیں، اور جیسے جیسے ہم نماز تراویح میں رمضان میں بالخصوص کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رمضان کی راتوں کی حالت یہی ہوتی ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، سبحان اللہ، ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار۔ تو اس وقت تلاوت کے ساتھ ہمارے ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے، بڑھوتی ہونی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اسی احکم الحاکمین پر توکل کرنا ہے۔ اور توکل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ظاہراً نماز کو قائم کرنا ہے اور اپنے بطن کو رزق حلال سے آراستہ کرنا ہے۔ وہی جملہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جب بھی کھانا ہے حلال کھانا ہے، سید حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ان کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم کیا ہے، اور ان کے اسوہ کامل کو ان کے خالق نے حسین فرمایا۔ ماشاء اللہ، علامہ صاحب قبلہ آپ سے پیغام بھی ہم نے وصول کرنا ہے شارپلی، اور اس سے پہلے مبارکباد بھی۔ آغاز میں روفی صاحب کو مبارکباد دی تھی ان کے اس بہت بڑے اچیومنٹ پر، اور اختتامی گھڑیوں میں ناظرین مبارکباد ہے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ یہ تازہ نعتیہ مجموعہ ہے، رمضان کریم کا ایک تحفہ انہیں اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، اور ان کے ذریعے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حضور کے کلام سے، نعت سے محبت کرنے والوں کو مدیح مجسم اس تازہ نعتیہ مجموعے کا عنوان ہے، اور اس کا کیا خوبصورت نام رکھا ہے، ٹائٹل بہت خوبصورت ہے۔ یہ میری طرف سے آج ہدیہ ہے جناب روفی صاحب کے ذوق ثنا خوانی کی نظر ان کے ستارے امتیاز پر، جو آپ میری طرف سے پیش کریں گے۔ میں آپ کی طرف سے روفی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ شاہ جی قبلہ۔ مجھے تاروں میں جکڑا ہوا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اسی لیے کیونکہ مقید نہیں تھا، اب تو ستاروں میں جکڑے گئے ہیں، میں مقید نہیں تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا شاہ صاحب کے دستے مبارک سے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب قبلہ ایک جملے کا پیغام، اور اس کے ساتھ کو ایک دو اشعار ہمیں مدیح مجسم سے سنا دیں، پھر ہم روفی صاحب کی طرف بات کر رہے ہیں ایمان کے ثمرات و تقاضوں کی نا۔ جی تو میں نے حدیث پاک عرض کی کہ برتن میں جو ہو وہ چھلکتا ہے، بالکل درست ہے، تو متفق۔ دیکھیے ایمان کے اظہار کی اس سے بہترین صورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کے وجود سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی زبان جو سب سے بڑا ذریعہ اظہار ہے، اس سے آپ کے معبود کا ذکر ٹپکے، شہد ٹپکے۔ اور یہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی آپ کو ذرائع میسر ہیں آپ کے وجود کے، صوفیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو آپ کے جسم کا ہر ایک رونگٹا ہے نا، وہ بھی اپنے رب کی یاد میں ہونا چاہیے۔ اور سلطان العارفین یاد آگے، وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ تو میں بھی اپنے معبود کی بارگاہ میں حمدیہ نذرانہ اسی مدیح مجسم سے، اور یہ نظر ہے روفی صاحب کے جو اعزاز و اکرام کی، جو آپ ذوق ثنا خوانی سے ہمیں نوازتے ہیں۔ صبح نو بعد شب غم بھی وہی دیتا ہے، بہت اچھا ہے۔ صبح نو بعد شب غم بھی وہی دیتا ہے، زخم دیتا ہے تو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ صبح نو بعد شب غم بھی وہی دیتا ہے، زخم دیتا ہے تو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ اور یہ خاص آپ کی نظر ہے کہ ڈالتا ہے وہ کشش گل کی دل بلبل میں، ڈالتا ہے وہ کشش گل کی
दिले बुलबुल में खुश नवाओं को तरन्नुम भी वही देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई सुभान अल्लाह। खुश नवाओं को तरन्नुम भी वही देता है और उसका अंदाज़े अता अपना है, मर्जी अपनी। बहुत अच्छा है, उसका अंदाज़े अता अपना है, मर्जी अपनी बेश करता है अता, कम भी वही देता है। बहुत अच्छा है, ये भी आप ही का अंदाज है। उसका अंदाज़े अता अपना है, मर्जी अपनी बेश करता है अता, कम भी वही देता है और फेरता रहता है अहवाल दिलों के खुद ही। वाह, फेरता रहता है, फेरता रहता है अहवाल दिलों के खुद ही। माशाअल्लाह, कल्बे गमगीन को हमदम भी वही करता है, देता है और रेगजारों को वो देता है सबा की थपकी। रेगजारों को वो देता है सबा की थपकी, बरगे बे आब को शबनम भी वही देता है और मकता है कि सुबह नौ रोज अता करता है शहजाद हमें, सुबह 9 रोज अता करता है शहजाद हमें, हर शबिस्तान को अंजुम भी वही देता है, सुभान अल्लाह। सुबह 9 बादे शबे गम भी वही देता है, जख्म देता है तो मरहम भी वही देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लामा साहब। बहुत शुक्रगुजार हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के, शाह जी किबला आपकी, रूफी साहब आपकी, पूरी टीम के, अल्लामा साहब आपके भी तशरीफ लाए और बहुत कीमती मालूमात से हमें नवाजा। आपके मतलब के 1-2 मिसरे फिर रूफी साहब से सुनते हैं। रूफी साहब किबला, क्योंकि आपका ताल्लुक अल्लामा साहब का लिखने से है, हमारा तो बहरल सुनने से है, तो बयां को नेमते खजरा से भर दिया जाए। अच्छा, बयां को नेमते खजरा से भर दिया जाए, जो लिख रहा हूं उसे नात कर दिया जाए। है सुभान अल्लाह। बयां को नेमते खजरा से भर दिया जाए, जो लिख रहा हूं उसे नात कर दिया जाए। और रूफी साहब किबला देखिएगा मंजर, मैं एक संग हूं और बोलने की हसरत है। सुभान अल्लाह, पूरा मंजरनामा बहुत अच्छा। मैं एक संग हूं और बोलने की हसरत है, मुझे भी उनकी हथेली पे धर दिया जाए जहां कंकर बोलते हैं। अच्छा है, अल्लाह अकबर। मैं एक संग हूं और बोलने की हसरत है, मुझे भी उनकी हथेली पे धर दिया जाए। तीसरा और आखिरी शेर, इसी का नाम करीमी है मुस्तफा की कसम, इसी का नाम करीमी है मुस्तफा की कसम, कि कोई मांगे न मांगे मगर दिया जाए। वाह, मगर दिया जाए। अच्छा है, काफी अभी क्या बात है। इसी का नाम करीमी है मुस्तफा की कसम, कि कोई मांगे न मांगे मगर दिया जाए। बयां को नेमते खजरा से भर दिया जाए, जो लिख रहा हूं उसे नात कर दिया जाए। आइए बढ़ते हैं रूफी साहब की जानिब, और रूफी साहब अपना कलाम मुकम्मल करेंगे तो फिर सिलसिला जो है ट्रांसमिशन का कराची की तरफ। मोहम्मद रईस साहब, वो जरा बता दें, मैं उनकी पढ़ूंगा जी। रूफी साहब से हमने क्योंकि मनकबत सुननी है, चंद यौम पहले जब हजरत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल था, उस दिन क्योंकि आपकी तशरीफ आवरी नहीं थी, तो एक अकीदतनामा हुजूर बीबी पाक की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में मनकबत का नजराना है जो रूफी साहब पेश फरमाते हैं। माशाअल्लाह। घर सैयदा ज़हरा की मुवद्दत न मिलेगी, घर सैयदा ज़हरा की मुवद्दत न मिलेगी, सरकार की तुझको कभी रहमत न मिलेगी, सरकार की तुझको कभी रहमत न मिलेगी, घर सैयदा ज़हरा की मुवद्दत न मिलेगी। ज़हरा की गुलामी का नहीं तौब जो डाला, ज़हरा की गुलामी का नहीं तौब जो डाला, इज्जत न मिलेगी तुझे, अज़मत न मिलेगी, इज्जत न मिलेगी तुझे, अज़मत न मिलेगी, घर सैयदा ज़हरा की मुवद्दत न मिलेगी, सरकार की तुझको कभी रहमत न मिलेगी। ज़हरा के दरे आली पे कर सर न झुकाया, ज़हरा के दरे आली पे कर सर न झुकाया, इरफान खुदा सजदा की लज़्ज़त न मिलेगी, इरफान खुदा सजदा न मिलेगी,
عرفان خدا سجدہ کی لذت نہ ملے گی، گر سید زہرا کی مودت نہ ملے گی، زہرا کی مودت ہی تو ہے اجر رسالت، زہرا کی مودت ہی تو ہے اجر رسالت، ایمان کہاں ان کی جو الفت نہ ملے گی، ایمان کہاں ان کی جو الفت نہ ملے گی، گر سید زہرا کی مودت نہ ملے گی، سرکار کی تجھ کو کبھی رحمت نہ ملے گی، گر آئے تطہیر کو دل میں نہ سنبھالا، گر آئے تطہیر کو دل میں نہ سنبھالا، پھر کر لے یقین تجھ کو طہارت نہ ملے گی، پھر کر لے یقین تجھ کو طہارت نہ ملے گی، گر سید زہرا کی مودت نہ ملے گی، سرکار کی تجھ کو کبھی رحمت نہ ملے گی، آقا کی جو اولاد کی گستاخی کرے گا، آقا کی جو اولاد کی گستاخی کرے گا، ملعون ہے وہ اس کو شفاعت نہ ملے گی، ملعون ہے وہ اس کو شفاعت نہ ملے گی، گر سید زہرا کی مودت نہ ملے گی، سرکار کی تجھ کو کبھی رحمت نہ ملے گی، سرکار کی تجھ کو کبھی رحمت نہ ملے گی، زہرا کی جو دہلیز پہ آتے نہیں ساجد، زہرا کی جو دہلیز پہ آتے نہیں ساجد، اللہ نہ ملے گا انہیں جنت نہ ملے گی، اللہ نہ ملے گا انہیں جنت نہ ملے گی، گر سید زہرا کی مودت نہ ملے گی، سرکار کی تجھ کو کبھی رحمت نہ ملے گی، سرکار کی تجھ کو کبھی رحمت نہ ملے گی، سرکار کی تجھ کو کبھی رحمت نہ ملے گی، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان،